واعتصموا بحبل الله جميعا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم. آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے ساری کائنات کی مرکزی عقیدت جن کا چمکتا ہوا چہرہ بطوحا، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما دارت بصر وما طغى، جن کا اخلاق و ایٹیٹیوڈ انک لعلی خلق عظیم، جن کا قوم کو ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور، اور جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی آقائے دو جہاں سیاہ لامکاں حضور سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں نہایت والہانہ انداز میں خراج درود و سلام پیش کریں. سیدنا مولانا و مولانا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بس پیغام سن لیں. آج پورے دنیا میں مسلمان کو نہایت نیچی اور گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، یکجہتی کے اعتبار سے ہو. تمام طرح سے مسلمانوں کو اتنا پسماندہ طبقہ بنا دیا جا رہا ہے کہ مسلمان آنے والے وقت میں چند سالوں میں سر اٹھا کر جی نہ سکے، اتنا ڈیمیج کرنے کی مسلمان کو کوشش کی جا رہی ہے. اس کا واحد ریزن یہ نہیں ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ نہیں. ہندوستان میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بے شمار اللہ نے ان کو دولت دی ہے، لیکن ان کا اپنا ذاتی وقار کچھ نہیں، اپنی ذاتی شان ان کی کچھ نہیں، اپنی ذاتی تہذیب ان کی کچھ نہیں. کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کہ مسلمان ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے، گوئنگ ایسٹرے ہوتا جا رہا ہے، لائف سے بھٹکتا جا رہا ہے، اور مسلمان کو کہیں بھی کسی بھی فیلڈ، کسی پلیٹ فارم پر، کسی بھی میدان میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دو ٹرننگ پوائنٹ ہمارے سامنے آؤٹ ہوتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو جب قوم مسلم نے چھوڑا تو قوم مسلم بریک ڈاؤن ہوتی نظر آتی ہے، گرتی ہوئی نظر آتی ہے، ان ریسپیکٹ اس کی ہوتی ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اس کے تابوت میں آخری کیلیں ٹھوکی جاتی ہے. لیکن یہی قوم مسلم جب دو چیزوں کو اپنا سرمایہ زندگی بنا کر چلی، یہی قوم مسلم جب دو چیزوں کو اپنا تاج فاخرہ بنا کر چلی، یہی قوم مسلم جب دو چیزوں کو اپنا سرمایہ حیات بنا کر چلی، تو اپنے ہی نہیں دشمنوں نے بھی قوم مسلم کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیا. اور جب ان دو چیزوں کو لے کر جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، ان کو لے کر جب قوم مسلم چلی تو قوم مسلم کا سورج آسمان دنیا پر اس طرح سے چمک رہا تھا کہ دنیا کہتی ہوئی نظر آتی تھی، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم کے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. لیکن ایک زمانہ وہ تھا تمہارا، ایک تاریخ وہ تھی تمہاری، ایک تہذیب وہ تھی تمہاری، ایک انداز وہ تھا تمہارا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور شان جشتی نہ تھی نظروں میں جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلوار. یہ عظمت و وقار مسلمان کا جاتا رہا. میدان بدر جب کہ تمہارے قدموں میں ڈال دیا گیا، احد کا میدان اللہ نے تمہارے قدموں میں ڈال دیا، حنین کی وادیوں کو اللہ نے تمہارے قدموں میں ڈال دیا، تبوک کی وادیوں کو اللہ نے تمہارے قدموں میں ڈال دیا.
کیا اوقات تھی جس پر پوری روئے زمین پر، اس نیلگو آسمان کے نیچے، اس خاکدان گیتی کے اوپر، اسی دنیا کے اندر، پوری دنیا میں کوئی خدا کا نام لینے والا نہیں تھا۔ 313 تھے نام لینے والے اللہ کے، ان 313 کے علاوہ کوئی 314واں نہیں تھا جو اللہ کو ایک کہنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے پیغمبر کو اپنا رسول ماننے کے لیے تیار ہو، قرآن کی حقانیت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ہسٹری کی وقت گردانی کرتے ہیں، تو ان 313 کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ یہ 313 جب نکلے تو دنیا نے دیکھا کہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں جھکتی نظر آئی، بڑے بڑے سپر پاور لوگ ان کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب ہم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ 313 تھے تو کامیاب تھے، آج 40 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں ہے، اس کے بعد بھی ذلیل و خوار ہے، پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، پھر بھی مسلمان ذلیل و خوار ہے، اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، قرآن کے اوپر حملے ہوتے ہیں لیکن مسلمان نہیں دیکھ سکتا، نبی کی عظمت پہ حملے ہوتے ہیں لیکن مسلمان کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ آج میں تمہیں 2 چیزیں دیتا ہوں، ان 2 چیزوں کو ساتھ لے کر چلو گے تو دنیا میں ہمیشہ سر اٹھا کر چلو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عزت تمہاری بارگاہ میں ڈال دی جائے گی، دولت تمہارے گھر کی کنیز بن جائے گی، عزت تمہارے خاندان کا تمغہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، سب سے پہلی چیز یہ ہے جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا دنیا میں وہی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ قوم مسلم کا یہ ہے کہ جب جب نبی کا عشق لے کر قوم مسلم چلی تو دریائے دجلہ نے بھی راستہ دیا۔ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کے بغیر نہ ہمیں خدا مل سکتا، اس کے بغیر نہ ہمیں قرآن مل سکتا، اس کے بغیر نہ ہمیں مساجد مل سکتی، اس کے بغیر نہ ہمیں نمازیں مل سکتی، اس کے بغیر نہ ہمیں روزہ مل سکتا، اس کے بغیر اگر نمازیں ہیں تو نمازیں قدموں میں مار دی جائیں گی، اگر روزہ ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا، اگر قرآن کی تلاوت ہے اس کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم زکوٰۃ دے دیں، کروڑوں روپیہ خدا کی بارگاہ میں خیرات کر دیں، عشق مصطفیٰ نہ ہو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ فرسٹ آف آل ہمیں you will have to love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم if you want the great success in your life in the world۔ اگر دنیا میں اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میرا عشق ہے، سب سے پہلے میری محبت ہے، سب سے پہلے میرا پیار ہے، جس کے دل میں میرا پیار نہ ہو وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ You can't get success living the love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم in the world۔ نبی کے عشق کو چھوڑ کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ ونفسہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں جب تک تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ، تمہاری پراپرٹی سے زیادہ، تمہاری زمین و جائیداد سے زیادہ، تمہارے خاندان سے زیادہ، تمہارے عزیز و اقارب سے زیادہ، تمہاری برادری سے زیادہ، تمہارے لوگوں سے زیادہ، تمہارے سماج سے زیادہ، تمہاری سوسائٹی سے زیادہ، تمہارے کلچر سے زیادہ، تمہاری تہذیب سے زیادہ، تمہارے لوگوں سے زیادہ، جب تک میں تمہارے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ پہلا ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمان کا عشق مصطفیٰ۔ اگر اللہ کے نبی کا عشق نہیں تو ہم کتنی بھی عبادت کر لیں کوئی عبادت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پہلی ہماری کامیابی کی نشانی دلیل ہے۔ اب آپ کہو گے کہ اہل بیت کی محبت بعد میں ہے، صحابہ کی محبت بعد میں ہے، نبی پہلے صحابہ بعد میں، نبی پہلے اہل بیت بعد میں، نبی پہلے ابو بکر بعد میں، نبی پہلے عمر بعد میں، نبی پہلے عثمان بعد میں، نبی پہلے علی بعد میں، نبی پہلے حسن بعد میں، نبی پہلے حسین بعد میں، نبی پہلے غوث اعظم بعد میں، نبی پہلے بزرگان دین بعد میں۔ لیکن آج ہم نے اپنے پیروں کے چکر میں جھگڑے شروع کیے، لیکن نبی کے ناموس کی بات آئی تو ہم خاموش ہو گئے۔ یہی وجہ ہے آج ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بولو ابو بکر کو صدیق کس نے بنایا؟
کیا کسی دنیا دار نے بنایا؟ احمد مختار نے بنایا۔ عمر کو فاروق کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ عثمان کو ذوالنورین کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ علی کو فاتح خیبر کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ حسن کو شہیدوں کا امام کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ حسین کو جنتی جوانوں کا سردار کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ عبد القادر کو غوث اعظم کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ حسن چشتی کو معین الدین کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ چراغ علی کو قطب سیٹھل کس نے بنایا؟ آمنہ کے لال نے بنایا۔ پہلی نشانی ہے عشق رسول۔ یہی عشق رسول لے کر جب صحابہ چلے تھے تو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہا تھا، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو سن لے صبح قیامت تک تیری کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ مصطفیٰ کا جملہ دیکھیں، اگر آج یہ کٹھر آؤٹ ہو گئے، آج ان کا مرڈر کر دیا گیا، خون بہا دیا گیا، تو پروردگار سن لے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس زمین پر تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری بارگاہ میں جھکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری بارگاہ میں تجھے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ آواز آئی، اے میرے محبوب، میدان بدر میں لانا تیرا کام ہے اور ان کو کامیابی دینا یہ ہمارا کام ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بدر کا میدان مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت معاذ و معوذ تھے، یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ صحابہ تھے، حضرت بلال جیسے صحابہ تھے، کتنے غریب صحابہ تھے، قریب صحابہ تھے، لاوارث صحابہ تھے، جن کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، لیکن دنیا کے بڑے بڑے مغروروں کا سر کچل کے رکھ دیا۔ ابو جہل کو مارا گیا، عتبہ شیبہ کو مارا گیا، بڑے بڑے مغروروں کا سر کچل کے رکھ دیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اے میرے حبیب، جو تجھ سے محبت کریں گے تو پہلے تیری محبت ہے، جب تیری محبت ہو گئی تو ہماری محبت بھی ہو گئی۔ یہ مت سمجھو کہ مصطفیٰ کی محبت کو چھوڑ کر تمہیں خدا ملے گا، اللہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ جب ہی ملے گا جب مصطفیٰ ملیں گے۔ پوری دنیا کا مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے کمپلیٹ مسلمان ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور ہر دعوے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ ہم نے کہا مولا تو ایک ہے، ہم کیسے مانے تو خالق ہے، ہم کیسے مانے تو رازق ہے، ہم کیسے مانے تو معبود ہے، ہم کیسے مانے؟ تو رب نے کہا اگر مجھے خالق ماننا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں چلے جاؤ۔ مصطفیٰ جسے رب کہہ دے تم بھی رب کہہ دینا، اور مصطفیٰ جسے جھوٹا کہہ دے تم بھی جھوٹا کہہ دینا۔ پہلی چیز ہے اللہ کے نبی کی محبت۔ Without love Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم you can't get success in the world in your life anyhow۔ کسی بھی قیمت پہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ چیزیں تھی جو اللہ کے نبی کے صحابہ لے کر چلے، 313 تھے۔ آج 35 سے 40 کروڑ ہو بھارت میں، کتنے ہو؟ 35 سے 40 کو حکومت کتنا بھی کہے، 25 کروڑ ہو یا 30 کروڑ ہو یا 14 کروڑ، نہیں، 35 سے 40 کروڑ ہو بھارت کی تعداد، بھارت ملک میں۔ لیکن آج وجہ کیا ہے؟ عشق رسول ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ اور جو دوسری چیز میں بیان کرنے ہے اس کو نہایت توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، کیونکہ ینگسٹر نوجوان یوتھ بریگیڈ طبقہ یہاں بیٹھا ہے، نوجوان ہے، اور یہ مسجد بازار کی مسجد کہلاتی ہے۔ دور دراز سے لوگ آتے، پیغام لے کر جاؤ چراغ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسجد کے ممبر سے کہ پہلی کامیابی کی دلیل عشق رسول ہے۔ چونکہ زیادہ وضاحت کروں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا، یہ نماز کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے، اس لیے میں بڑا مختصر بیان کر رہا ہوں۔ عشق رسول سب سے پہلی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی میدان بدر میں پہنچ گئے، وہ صحابہ جنہوں نے کبھی ہتھیار بھی نہیں اٹھائے، جب ان کے ہتھیار میدان بدر میں چل رہے تھے تو کفار مکہ کی آتنک وادی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ محمد کے غلام ہیں، یہ بھوکے غلام ہیں یا کسی ملک کے سپاہی ہیں۔ ان کے ویپنز چلانے کا جو انداز ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کسی کمانڈر ان چیف نے، کسی جنرل نے بہت اچھی طریقے سے ان کی ٹریننگ کی۔ آواز آئی، ان کو ٹریننگ دینے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، ان کو ٹریننگ دینے والا احمد مختار۔ یہ وہ پہلی تمہاری شان تھی جس کی بنیاد پر تم کامیاب ہوئے۔ اب دوسری چیز میں دینے جا رہا ہوں۔ آج میں مبارکباد دیتا ہوں
ارشاد حسین انصاری صاحب کو، حاجی منا صاحب کو، حاجی جمیل صاحب کو، حاجی اشفاق صاحب کو اور تمام اس محلے کے بزرگوں کو جنہوں نے آج وہ کام کر کے دکھایا کہ جو کام بزرگوں کی شان ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم بزرگ تھے، بزرگ ہیں، بزرگ ہی رہیں گے۔ بزرگ وہ نہیں ہوتا جو عمر سے بڑا ہو، اگر عمر سے بڑا ہونے والا بزرگ ہوتا تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت اسامہ ابن زید کو کمانڈر ان چیف بنا کر نہ بھیجتے۔ بزرگ وہ نہیں ہے جس کے بال دھوپ میں سفید ہو جائیں، بزرگ وہ ہے جو اپنی ملت کا درد اپنے سینے کے اندر رکھ کے قوم کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرے، اور جو قوم کو یونائٹ کر لے چاہے وہ 17 سال کا ہو، مذہب اسلام کہتا وہ بزرگ ہے۔ چاہے وہ 25 سال کا نوجوان ہو جو قوم کو یونائٹ کرنے کی بات کرے، قوم کو متحد کرنے کی بات کرے، قوم کو پلیٹ فارم پہ لانے کی بات کرے، وہ بچہ بھی ہوگا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بزرگ ہو رہا ہے۔ 17 سال کے محمد ابن قاسم کو سندھ بھیجا تھا، محمد اسامہ ابن زید کو اللہ کے رسول نے کمانڈر چیف بنا کر بھیجا تھا۔ اب میں دوسرا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کریں۔ جب اللہ کے نبی کا عشق سب سے پہلی ہماری کامیابی کی دلیل ہے، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ دوسری دلیل کیا ہے؟ تو میرے نبی نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کے جھمگٹ میں، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں اعلان کیا، اب دوسرا جو پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کو تم میرے ہاتھ میں لے کے جانا، اپنے دامن میں لے کے جانا، اپنے سینے میں لے کے جانا، اپنے دلوں میں لے کے جانا، اپنی نسلوں کو بتاتے رہنا، اپنی قوموں کو بتاتے رہنا، اپنی ملتوں کو بتاتے رہنا، اپنے قبیلوں کو بتاتے رہنا، آنے والی نسلوں کو بتاتے رہنا، پوسٹریٹ کو بتاتے رہنا، آنے والے لوگوں کو بتاتے رہنا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا پیغام ہے جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اے میرے صحابہ، میدان بدر میں تم 313 تھے، 3000 کی تعداد میں نہیں تھے، 500 کی تعداد میں نہیں تھے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں تھے، لیکن آخر بتاؤ تم کامیاب کیوں ہوئے؟ آخر اللہ نے تمہیں کامیابی کیوں دی؟ اللہ نے تمہارا سر اونچا کیوں کیا؟ اللہ نے تمہیں عزت سے کیوں نوازا؟ میری قوم کے لوگوں، اہل سنت والجماعت کا ایک ایک نوجوان احمد رضا منظری کا یہ تاریخی جملہ لے کر جائے، اپنے گھروں کو بتائے، تاکہ آج ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی وہ چیز ہمارے نبی نے آج نہیں 1400 سال پہلے دے دی ہے۔ حضرات غور کریں، اللہ کے نبی نے اعلان کیا، بولو میدان بدر میں کیوں تم کامیاب ہوئے؟ بدر کا میدان تمہارے قدموں میں کیوں ڈال دیا گیا؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، تو میرے سرکار نے کہا کہ تم میرا عشق لے کر چلے تھے۔ صحابہ نے کہا سرکار چلے تھے، تو میرے سرکار نے فرمایا ارے جب میدان بدر میں تلواریں چل رہی تھی، اگر تمہارا ایک بھائی کمزور ہو رہا تھا تو دوسرا بھائی آگے بڑھ کے دشمن کی تلوار اپنے بازو پہ روک رہا تھا۔ یہی اتحاد اگر تم قیامت تک لے کر ساتھ چلو گے تو قیامت تک حکومت تمہاری رہے گی۔ اتحاد لے کر اگر تم چلو گے تو قیامت تک تمہاری عزت کا جنازہ نکالنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور وہ دیکھا بھی گیا جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دشمن کے نرغے میں آ گئے تھے، دشمن تلوار مارنے کے لیے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ فاتح خیبر کی ذوالفقار اٹھ گئی، حیدر کرار کی تیز آبدار اٹھی اور اعلان کیا بھائی ابو عبیدہ میں آ رہا ہوں پیچھے سے سپورٹ کرنے کے لیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر علی کی تلوار اٹھی، دشمن کے دو ٹکڑے ہوئے۔ ابو عبیدہ نے کہا علی اگر تم نہ آتے تو آج میں شہید ہو جاتا۔ حضرت علی نے کہا اے ابو عبیدہ ارے یہی محبت لے کر جب ہم دنیا کے سامنے چلیں گے تو دنیا ہماری ہوگی، ایک دن دیکھ لینا قیصر و کسریٰ کے تاج ہمارے قدموں میں ڈالیں گے۔ یہ یونائٹی ہے، یہ اتحاد ہے، یہ کامیابی ہے، یہ سینے سے لگانے کا جذبہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ کام اگر کوئی بچہ کرے تو کمال کی بات نہیں، یہ کام کوئی نوجوان کرے کمال کی بات نہیں۔ ارے بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کے سروں پر دست شفقت رکھ دے، بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں سے پیار کر لے، بڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے چھوٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ بدر کے میدان میں 313 مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ تم کامیاب اس لیے تھے کہ تم سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح بن کے لڑے تھے۔ 28ویں پارے میں اس کی پوری منظر کشی کی ہے اللہ نے کہ اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہونا
तो सीसा पिघला हुई दीवार की तरह आपस में मिलकर खड़े हो जाओ। ये बरादरी का नशा उतार के रख दो, खानदान और कबीले का नशा उतार के रख दो। अल्लाह के नबी ने कहा तुम सब कुछ बाद में हो, अपने आप को पहले मोहम्मदी बन जाओ। जब मोहम्मदी बनोगे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी, कामयाबी तुम्हारे सरों पे लगा। ये यूनाइटी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये लेकर चलना। अबू बकर का ज़माना आया, हजरत अबू बकर ने कहा अली आई कांट लीव यू एनी हाउ इन माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। हजरत अली ने कहा अबू बकर जब आप नहीं छोड़ोगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। जोर से हजरत उमर का ज़माना आया, कहा अली दामाद पैगंबरों नहीं छोड़ूंगा। हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं दामाद पैगंबर हूं तो तुम नबी के पोता हो, अगर नबी की बेटी मेरे निकाह में है तो तुम्हारी बेटी मुस्तफा के निकाह में है। हजरत उस्मान का ज़माना आया, अली से कहा अली मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हजरत अली ने कहा दोनों सालों में एक दूसरे को कैसे छोड़ेंगे, हैं? ये मोहब्बत थी, ये यूनाइटी थी। तो मेरी कौम के लोगों ये वो तो जो चीज़ है कि एक इश्क़ रसूल, दूसरी आपस में मुत्तहिद होना, ये मुत्तहिद होना ये दुनिया के अंदर वो कामयाबी की दलील है कि हम किसी भी मैदान में उतर सकते हैं, किसी भी फील्ड में हम फाइट कर सकते हैं, किसी भी मैदान में लोगों से टकरा सकते हैं। लेकिन जब हम बिखर जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं तो हमारी इज्जत का जनाजा निकलता है। याद रखो सहाबा का ज़माना जब ख़त्म हुआ, ताबई वो ज़माने को लेकर चले, तबे ताबईन वो ज़माने को लेकर चले, इस्लाम आगे फैलता रहा, नस्लों में इस्लाम जाता रहा, कौमों में इस्लाम जाता रहा, अरबों से निकलकर अजमियों में इस्लाम जाता रहा। लेकिन इस्लाम के अंदर घोटाले होना शुरू हो गए, इस्लाम के अंदर मिक्सिंग होना शुरू हो गई, इस्लाम के अंदर बढ़ावा करना शुरू कर दिया, इस्लाम के अंदर घटाना शुरू कर दिया, इस्लाम के पैगाम को तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर दिया, यूनाइटी को खत्म कर दिया, इत्तिहाद को खत्म कर दिया, एक प्लेटफॉर्म को खत्म कर दिया। आज कौम मुस्लिम तबाह हो रही है। आपको मालूम है डासना के मंदिर की नाजायज औलाद ने मेरे मुस्तफा पे हमला किया, मुसलमान खामोश रहे। डासना के मंदिर की नाजायज औलाद ने कुरान पर हमला किया, लेकिन मुसलमान कुछ ना कर सके। लेकिन यही मुसलमान थे जो 1400 साल पहले नबी के ऊपर एक हमला किया गया था वलीद इब्ने मुगीरा की शक्ल में। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा ऐ मोहम्मद यू आर मैडकैप, आप तो पागल हो, मजनू हो। सहाबा ने कहा वलीद इब्ने मुगीरा तूने हमारे नबी को मजनू कहा है, तू जानता नहीं है अब हमारी तलवारें तेरे सर का फैसला करेंगी। अरे जब तक हम नबी के इश्क की हिफाजत करते रहेंगे दुनिया में कामयाब होते रहेंगे। ये यूनाइटी का जज्बा आज खत्म हो गया। हमें चाहिए एक प्लेटफॉर्म पर आए अल्लाह का कुरान का 4 पारे की सूरह आल इमरान कारी अख्तर साहब वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ पुकार पुकार कर कहती है कि आओ अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अल्लाह का कुरान ये कह रहा है आगे इसी 4 पारे में वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, घबराओ मत, परेशान ना हो, कामयाबी तुम्हारे सर बांध दी जाएगी, औजमंदी का ताज तुम्हारे सरों पर पहना दिया जाएगा, फतहमंदी को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाएगा। प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ केयरफुली स्ट्रांग मोमिन इन योर लाइफ। शर्त ये है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में सच्चा पक्का मोमिन बनना पड़ेगा। आज मुसलमानों दो चीजें, हमें दो चीज के दामन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इख्तलाफात पैदा होते हैं कौमों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इख्तलाफ पैदा हो तो हम जनाजों में जाना छोड़ दें, इख्तलाफ पैदा हो बीमार की कुर्सी आयादत करना छोड़ दें, इख्तलाफ पैदा हो हम किसी को गालियां देना शुरू कर दें, इख्तलाफ पैदा हो हम किसी की दाढ़ियों के ऊपर सवाल करें, इख्तलाफ पैदा हो उसकी अजमत पे हमला करें। अरे इख्तलाफ हो तो नबी की मोहब्बत में हो, इत्तिहाद हो तो नबी की मोहब्बत में हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अगर किसी से बुग़्ज़ करो तो भी अल्लाह के लिए करो, किसी से मोहब्बत करो तो भी अल्लाह रसूल के लिए। इसलिए मेरे भाइयों आज हमें जरूरत है इस्लाम के दामन में आने की, और इस्लाम के दामन में अगर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी वो खोई हुई शान, हमारी खोई अज़मत फिर हमारी बारगाह में आएगी, फिर हमारे कदमों में सलाम करेगी, फिर हमें सीने से लगाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ये यूनाइटी लेकर बदर में गए, दुनिया ने देखा बदर का मैदान मुसलमानों के कदमों में डाल दिया गया। आज अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, आज अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। तकरीर का आखिरी जुमला, चूंकि वक्त इतना शॉर्ट है कि मैं ज्यादा बयान नहीं कर सकता, आखिरी जुमला अपनी नौजवानों के हवाले कर रहा हूं, बुजुर्गों के हवाले कर रहा हूं, बच्चों के हवाले कर रहा हूं। कैसर और किसरा, रूम और ईरान उस जमाने की सबसे ज्यादा शक्तिशाली ताकतें थी।
परमाणु ताकतें थी। अब आप कहोगे उस जमाने में परमाणु तो था नहीं। अरे परमाणु कहते ही उस चीज को है जो सबसे ज्यादा ताकतवर, जो अपने अंदर रख ले, जो सबसे ज्यादा ताकत को अपने अंदर समेट ले, जो सबसे ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर समेट ले। उस जमाने भी बड़े बड़े हथियार थे, उस जमाने भी बड़ी बड़ी ताकत थी। एक का नाम रूम था, एक का नाम ईरान था, लेकिन अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे सहाबा, सिर्फ तुम यूनाइट रहना, मुत्तहिद रहना, तो रूम और बर्मा पर, ईरान पर और इन मुल्कों पर एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे नबी की रिसालत का झंडा लहराया जाएगा और वहां के तख्तो ताज तुम्हारे कदमों में डाल दिए जाएंगे। सहाबा हैरत में पड़ गए, ये मामला हो गया। मुनाफिकीन ने मजाक बनाया कि मोहम्मद माज़अल्लाह ऐसे हो गए, लेकिन अबू बकर ने कहा मेरे नबी ने जो कहा वो होकर रहेगा। सुभान अल्लाह। उमर ने कहा जो नबी ने कहा वो होकर रहेगा। उस्मान ने कहा जो नबी ने कहा वो होकर रहेगा। जमाना गुजरता चला गया, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे इक़्तिदार आ गया, उमर फारूक आजम की खिलाफत का जमाना आ गया। दुनिया ने देखा ईरान के खजाने मुसलमानों के कदमों में, रूम की कुंजियां मुसलमानों के कदमों में, और दोनों सुपर पावर ताकतों को मुसलमानों ने अपने कदमों में रौंद के बता दिया कि दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान जश्ती न थी नजरों में जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आखिरी पैगाम, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। आगे का पैगाम इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा, इसी मिंबर से, इसी मेहराब से, इसी मस्जिद से, हाफिज साबिर की सदारत में इंशाअल्लाह अगला पैगाम फिर देने के लिए हाजिर होऊंगा। और जब जब सेतल में रहूंगा इसी मिंबर से इंशाअल्लाह आपको पैगाम मोहब्बत देता रहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आओ एक कदम तुम बनो, एक कदम हम बने। जब एक कदम बनोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे, तो मंजिल का फासला कम हो जाएगा, सीने से सीना मिलेगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी, नबी का काम होगा, खुदा का काम होगा, मुस्तफा का काम होगा, इस्लाम का काम होगा, मिल्लत का काम होगा, मजहब का काम होगा। फिर तुम दुनिया को ललकार कर कह दो कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। ताबिंदा